اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن آج شروع ہوگا آیت نمبر 21 سے۔ سورہ بقرہ کے 2 رکوع ہو چکے ہیں، سورہ بقرہ کے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج 2 رکوع کے بعد سے شروعات ہوگی آیت نمبر 21 سے۔ شروعات ہوئی سورہ بقرہ کی اور اس میں ایمان لانے والوں کے بارے میں بتایا گیا 5 آیات میں۔ اس کے بعد 2 آیتوں میں بتایا گیا کافر کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک بتایا گیا منافق کسے کہتے ہیں۔ اب آیت نمبر 21 شروع ہو رہی ہے، یہاں سے ہمارا آج کا درس شروع ہوگا۔ بالکل سیکوینس سے لگاتار ربط کے ساتھ یہ قرآن کی خوبصورتی، قرآن کا انداز کہ بالکل ایسا نہیں کہ کہیں سے بھی قرآن شروع کر دیا اللہ نے۔ بالکل سب سے پہلے قرآن کی شروعات سے پہلے تینوں صفات کا بیان جو اپنے اندر چیک کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایمان کسے کہتے ہیں 5 آیتوں میں بتا دیا، یہ چیزیں چیک کر لو، یہ ہے اسکیل۔ اس کے بعد کفر کسے کہتے ہیں وہ چیک کر لو۔ اس کے بعد منافقت کسے کہتے ہیں یہ چیک کر لو۔ یہ باتیں پوری ہو گئیں۔ اب یہ بات مکمل ہوتے ہی جو پہلا لفظ ہے، جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمام انسانوں سے خطاب، اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور انہیں پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہ تینوں صفات بتانے کے بعد تمام انسانوں سے، یہاں پر اس بات پر غور کیجئے گا، اس آیت میں آیت نمبر 21 میں یہاں یہ نہیں کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اعبدوا ربکم، اے ایمان لانے والو عبادت کرو اپنے رب کی، یہ نہیں لفظ ہے۔ لفظ ہے یا ایھا الناس، تمام انسانوں، اور ناس میں سب انسان آئیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں جتنے ہیں سب ناس ہیں۔ یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، اس میں مسلمان ہیں، اس میں ہندو ہیں، اس میں سکھ عیسائی ہیں، اس کے اندر یہودی ہیں، اس کے اندر پارسی ہیں، اس کے اندر بودھ ہیں، اس کے اندر ایتھیسٹ ہیں، ایگنوسٹکس ہیں، جتنے ہیں سب کے سب فرقے آ گئے اس میں۔ خطابی کلام، یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، وہ رب خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ تو اس آیت میں ہمیں متقی بننے کا ایک اصول پتہ چل رہا ہے۔ متقی کیسے بنیں گے؟ اعبدوا ربکم، عبادت کرنے سے تقویٰ آئے گا۔ عبادت کرنے سے کیا آئے گا؟ تقویٰ آئے گا۔ اگر متقی بننا ہے، یا جس کو کہتے ہیں ہم بڑا پرہیزگار ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ عبادت کرنی ہوگی۔ اب ہمیں یہ بھی چیک کرنا ہے پھر کہ ہم جسے عبادت سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو اگر تلاش کیا جائے کہ جنہیں ہم عبادت سمجھتے ہیں، کوئی شخص وہ عبادات کر رہا ہے تو کیا ہم اسے متقی بھی سمجھتے ہیں؟ اگر عبادت کرنے والا ہمیں متقی نہیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرا اس بات پر غور کیا جائے گا کہ عبادت کا کانسیپٹ ہم نے کچھ اور سمجھا ہے، حقیقت میں عبادت کچھ اور ہوئی۔ عبادت ہے عبد سے، اور عبادت پوجا کو، جو پوجا ارچنا کی جاتی ہے، اس کو بندگی نہیں کہتے، اسے عبادت نہیں کہتے۔ صرف یہ بہت چھوٹا سا پارٹ ہے۔ عبادت صرف 5 وقت کی نماز نہیں ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز کی بات کر رہے ہیں تو وہ صرف وہ عبادت نہیں ہے، صرف وہ عبادت نہیں، وہ عبادت کا ایک حصہ ہے۔ عبادت ہوتی ہے 24 گھنٹے کی۔ عبادت عبد ہے، اور عبد کہتے ہیں غلام کو۔ کیا کبھی سنا ہے غلامی کا کوئی ٹائم ہوتا ہے؟ غلام تو غلام ہوتا ہے نا، غلام ہوتا ہے 24 گھنٹے، 24/7، 24 گھنٹے اور 7 دن، کچھ نہیں بچا، اس کو کہتے ہیں غلام۔ اور غلامی کرو اپنے رب کی۔ اچھا، غلامی لفظ، اب اس چیز سے ہم لوگ اتنا زیادہ واقف نہیں ہیں کہ حقیقت میں غلامی کیا ہوتی تھی یا کیا ہوتی ہوگی، پہلے کبھی ہوتی ہوگی غلامی۔ ہمارے سامنے اگر حالات کچھ اس طریقے کے آئیں کہ کوئی جاب کر رہا ہے کہیں پر، کسی شاپ پر یا کسی پرائیویٹ کمپنی میں کہیں پر جاب کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو 10 بجے سے لے کر اور 6 بجے تک یا 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک جو ڈیوٹی آورس ہیں، ان میں اگر اس سے بہت ہی زیادہ اس سے کام لیا جانے لگے تو اس کی زبان پر قدرتی یہ لفظ آتا ہے کہ مجھے غلام بنا دیا ہے۔ نوکری تھوڑی کر رہا ہوں، غلامی کر رہا ہوں۔
جبکہ وہ نوکری ہو، غلامی نہیں، غلامی ہوتی ہے 24 گھنٹے کی۔ میں بہت ہلکا سا بتاؤں غلامی کیا ہے۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے، جس وقت کا ہمیں اتہاس، ہسٹری ہمیں معلوم ہے تاریخ سے اور احادیث کی کتابوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، مکہ اور مدینہ کی، غلام کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے یہ سنا ہے نا کہ مکے کے اندر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، حضرت عمار پہ ہو رہا ہے، عمار بن یاسر ان پر ظلم ہو رہا ہے، حضرت بلال پر ظلم ہو رہا ہے، سنا؟ کوئی کچھ نہیں کر سکا، کیونکہ غلام پرسنل پراپرٹی ہوا کرتے تھے۔ غلام کو اگر اس کا مالک جان سے بھی مار دے تو اس پر کسی طریقے کا کوئی چارج نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کا غلام تھا۔ غلام کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی کسی طریقے کا کوئی وہ نہیں۔ اگر غلام کسی طریقے سے اپنے مالک والے گھر سے جہاں وہ رہتا تھا وہاں سے بھاگ جائے تو پورے سماج کی ایک ڈیوٹی تھی کہ اسے ڈھونڈ کر واپس لے کر آنا ہے اور سزا دلوانی ہے۔ اسے کہتے ہیں غلام۔ 24 گھنٹے کھانا اگر وہ نہ دے تب بھی غلامی کرے۔ اب ہمیں یہ معلوم چلا کہ اس دنیا کے اندر غلامی کس لیول کی انسان کی کرتا ہے۔ ابھی وہ غلامی کا کانسیپٹ تو ابھی نہیں پتہ ہمیں اب کیا ہے، لیکن جس کو ہم اب غلامی سمجھتے ہیں، اگر ہم سے 8 گھنٹے کی جگہ ڈیوٹی پر 9 گھنٹے لیے کسی دن، تو 1 گھنٹہ ہمیں کیا لگنے لگا؟ غلامی۔ تو ایک انسان دوسرے انسان کو 9 گھنٹے اگر 24 گھنٹے میں سے دے رہا ہے تو اسے غلامی کہنے لگا۔ تو اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ تو اللہ کا حق میں جہاں جاب کرتا ہوں جو مالک ہیں اس کے حق سے زیادہ ہوا کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ عبادت تبھی ہوگی نا رب کی۔ کب ہوگی عبادت؟ عبادت ہوگی، اللہ کی عبادت جب ہوگی جب میں اپنے والد کا حکم جتنا مانتا ہوں اس سے زیادہ حکم اللہ کا مانوں، میں اپنے باس کا حکم جتنا مانتا ہوں اس سے زیادہ اللہ کا حکم مانوں۔ پریکٹیکلی بات کرو، میں اپنا جتنا مانتا ہوں، جو میں نے فیصلہ کرا اور جس پر میں اٹل ہو گیا، یا جس پر میں نے جو فیصلہ کرا اس پر چل نکلا، اس پر قائم ہو گیا، اس سے زیادہ مجھے اللہ کے حکم پر اٹل ہونا ہے، اڑنا ہے، تو عبادت ہوگی اللہ کی۔ اس سے پہلے نہیں ہوگی عبادت اللہ کی۔ اس سے پہلے تو ہاں یہ کچھ ہمیں کچھ ایکسرسائز کچھ بتا دیے گئے ہیں، 5 وقت ہمیں نماز پڑھنی ہے، 5 وقت نماز اللہ کی محبت میں پڑھ رہے ہیں یا سماج کے خوف سے پڑھ رہے ہیں، کبھی کبھی بے دلی سے پڑھ رہا ہے۔ فی الحال 5 وقت کی نماز اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو وہ تو سماج کے خوف سے نہیں پڑھتا اب، کیونکہ اب سماج کا خوف اتنا ہے نہیں۔ ہاں جمعے کی نماز جو پڑھتا ہے وہ ابھی بھی سماج کے خوف سے پڑھتا ہے، کہ جمعہ بھی اگر پڑھنا چھوڑ دیا تو سماج میں رہنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، تو وہ تو خوف سے، اللہ کے خوف سے نہیں ہو رہی ہے وہ نماز، وہ ہو رہی ہے سماج معاشرے کے خوف سے نماز، وہ ہو رہی ہے والدین کے خوف سے، کہ اگر بالکل ہی سرے سے ہر چیز کا انکار کر دیا تو پھر اگر 4-5 اولاد ہے تو والدین کی نظروں میں ان 4-5 میں سب سے برا ہوں گا، اس وجہ سے تو ہو رہی ہے، اللہ کی محبت میں نہیں ہو رہی ہے۔ فی الحال اے تمام انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہ تمام انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں ایک اشارہ اور، یا ایھا الناس، تمام انسان، خطابی کلام، غور کیجئے، اللہ نے نازل کیا، یہ کلام اللہ ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ صرف مسلمانوں کے لیے۔ اگر صرف مسلمانوں کے لیے ہوتا تو یا ایھا الناس نہیں ہوتا، اے تمام انسانوں نہیں ہوتا، ہے نا؟ تو یہ سب کے لیے ہے۔ یا ایھا الناس پڑھ کون رہا ہے؟ مسلمان پڑھ رہا ہے نا، آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ مسلمان پڑھ رہا ہے نا، اے تمام انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی، تو جو پڑھ رہا ہے وہی تو بتائے گا ان لوگوں کو جو نہیں پڑھ رہے ہیں کہ تمہیں اس کی عبادت کرنا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، بتانا ہے کہ۔ اور اب پہلے تو کبھی کوئی خوف کی بات ہو بھی سکتی تھی، اب تو آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ کے پاس ٹویٹر ہے، آپ کے پاس واٹس ایپ ہے، آپ کے پاس اور بہت سے ایپس ہیں ایسے جس میں چیٹنگ کی جا سکتی ہے۔ تو اب اس چیز کا بھی خوف ختم ہوا کہ میں کسی کو دین بتا رہا ہوں، کسی کو جو شرک کر رہا ہے اس کو اگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ تو شرک نہ کرے تو ڈر لگ رہا ہے۔ اگر مان لو مثال کے طور پر ڈر ہی لگ رہا ہے تو اب موبائل آپ کے پاس، فیس بک پر آپ موجود، اس کے اندر آپ کو انگوٹھے چلانا ہے، اور انگوٹھے چلانے کے بعد کسی کو یہ بتا دینا ہے کہ بھائی دیکھو عبادت، بندگی، غلامی، پوجا اس کی ہوگی جس نے تم کو پیدا کیا ہے،
اس ایک کی ہوگی جس کو تم اس کے اندر کس چیز کا ہو، وہ تمہارا کیا کر لے گا؟ میکسیمم یہ کر لے گا کہ تمہیں بلاک کر دے گا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ایپ انڈین ہے نہیں کہ جس کے تھرو تمہارے پر کوئی کارروائی ہو، اور توحید کی کارروائی یہ تو ممکن۔ اور اس سے بھی الگ ہے ایک اور بات، خالص میں دعوت کی بات کر رہا ہوں یہاں پر اس وقت اس معاملے میں، کہ مجھے یہ بتائیے آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وہ پیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ آب حیات، سنا ہے نا نام؟ کون ایسا ہے کہ جس کو اس بات کا یقین ہے کہ اسے کبھی موت نہیں آنی ہے ایسا کوئی؟ مطلب موت آنی ہے، سچ بات ہے یہ؟ اپنے آپ سے سوال کرو، کیا یہ بات سچ ہے موت؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو موت چننی ہے، کون سی چننا ہے، یہ تو ہوگی۔ ایک نارملی موت جیسے کہ آ رہی ہے آج کل، آپ دیکھ رہے ہیں ہاسپٹل میں موت آ گئی، گھر میں آ گئی موت، گھر سے باہر نکلے ٹھوکر لگی گر گئے موت آ گئی۔ ایک تو اسی والی موت ہوئی۔ ایک موت یہ ہوئی کہ میں نے کسی کو یہ بتایا تھا کہ دیکھو تمہارا رب وہ ہے اللہ، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم اور تمام کو چھوڑو، تم کبھی پتھروں کو پوج رہے ہو، کبھی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم پوجنا شروع کر رہے ہو، ان کو چھوڑو، اس ایک کو کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس مسئلے کی وجہ سے میری موت ہو جائے، چاہے مجھ پر حملہ ہو جائے، چاہے میں جیل چلا جاؤں، دونوں میں یہ بات نہیں نا، دو موتیں ہوئی، ایک ٹھوکر لگ کر گرنے سے موت ہونا، اور ایک ایسا کہ میں نے کسی کو اس کے رب کی پہچان کرائی اور اس سچویشن میں موت آ گئی۔ یہ بتائیے آپ کو دونوں میں سے کون سی چننا ہے؟ اگر چننے کو ملے تو کون سی موت اچھی؟ ٹھوکر لگ کے گرنے والی یا کسی کو رب تک پہنچانے والی؟ مسئلہ ختم ہے، بتانے تو ہے نا۔ اور اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ بوجھ ڈالے گا ہی نہیں تم پر تمہاری کیپیبلٹی سے زیادہ، جتنی صلاحیت ہے اس سے زیادہ کا حساب بھی نہیں لے گا۔ اتنی صلاحیت تو ہے کہ کسی سے آپ جب چیٹنگ کر رہے ہیں تو اس کو بتا دیں، اتنی تو ہے نا صلاحیت۔ اس آیت پر عمل تبھی ہو پائے گا۔ اے تمام انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ایک کام بتایا اور ساتھ میں احسان جاتا دیا۔ یہی تو کہتے ہیں نا کہ بھائی تم کام کرو، کیوں؟ کیونکہ تمہیں نوکری پر رکھا گیا ہے۔ میں جہاں جاب کرتا ہوں مجھ سے کام تو کروائیں گے نا، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ مجھے سیلری دے رہے ہیں نا، مجھے نوکری پر رکھا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے عبادت کرو، کیوں کرو عبادت؟ کس وجہ سے؟ ربکم الذی خلقکم، اسی نے تو پیدا کیا ہے تمہیں، بچا کیا تمہارے پاس؟ اب سانس اس نے دی، جسم اس نے دیا، روح اس نے دی، آکسیجن اس نے دی، پانی اس نے دیا، رزق اس نے دیا، رشتے اس نے دیے، سماج اس نے دیا ہے نا، آنکھوں کی بینائی اس نے دی، سب کچھ اسی نے دیا نا۔ اس نے ایک لفظ میں خلقکم میں سب کچھ سمیٹ دیا نا، خلقکم میں گھر دیا، سب کچھ اس ایک لفظ میں آ گیا، خلقکم، پیدا کیا تمہیں، اس وجہ سے عبادت کرو اس کی۔ اگر پیدا ہی نہیں کرتے تو کیا عبادت کرتے؟ نہیں کر سکتے تو نہیں عبادت کیا گیا۔ اور اس سے ایک اور اونچی بات بتاؤں، اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، آپ میں سے کسی کی بھی، کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو عبادت کی۔ اللہ محتاج نہیں ہے، وہ لفظ ہے نا وہ اس میں سورہ اخلاص میں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ اس چیز سے بھی بے نیاز ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اس کی کوئی عبادت نہیں کر رہا ہے تو رتی برابر، ذرہ برابر اس کے مقام میں کوئی کمی نہیں آنی ہے، وہ بہت اوپر ہے۔ ہاں جو کچھ بھی تم عبادت کر رہے ہو اس کا بینیفٹ تم کو جانا ہے۔ یہ زندگی گزارنے میں اگر تم نے اس کی عبادت کو شامل کر لیا تو تمہاری دنیا اور آخرت تمہاری سنورے گی، یہ بتا رہا ہے اللہ۔ ٹھیک ہے، اے تمام انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اور خالی تمہیں ہی نہیں پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو بھی اسی نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اور متقی کسے کہتے ہیں؟ بس سنا بھائی، بڑا متقی، پرہیزگار۔ متقی مطلب پرہیزگار، تقوی۔ پرہیزگاری کس چیز سے؟ نماز پڑھنے سے پرہیزگاری؟ نماز تو پڑھی جائے گی نا۔ پرہیزگاری مطلب متقی، پرہیز کرنا۔ جیسے کہ ڈاکٹر کے یہاں گئے، جب واپس آئے تو اس نے کچھ پرہیز بتایا نا۔ کیا پرہیز بتایا؟ چاول نہیں کھانا ہے، کیونکہ حلق میں پرابلم تھی نا، چاول نہیں کھانا ہے، پرہیز بتایا۔ چاول کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ دوا اثر کم کرے گی، کھانسی بھی رہے گی، حلق میں، کیونکہ یہ وائرل اس وقت جو ہے وہ میکسیمم چل رہا ہے، تو وہی میں نے مثال میں بتایا، حلق والا وائرل اس وقت کافی چل رہا ہے۔ تو کیا بتایا؟ پرہیز، ٹھیک ہے،
متقی کون ہوئے؟ پرہیزگار. تو پرہیزگاری کیا ہوئی؟ اللہ کے جو اللہ نے حکم دیے ہیں جن چیزوں سے رکنے سے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا. یہ تو ہو نا، اللہ نے پرہیز بتا دیا. اللہ نے پرہیز بتا دیا آپ کو کیا کرنا ہے؟ گالی نہیں بکنا ہے نا. یہ پرہیز ہو گیا نا. اگر یہ نہیں کرو گے تو زندگی پر اثر پڑے گا. چوری نہیں کرنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، یہ کیا ہوگا؟ یہ سب پرہیز ہوگا. اگر یہ پرہیز شروع کر دیے تو کیا بن گئے؟ متقی بن گئے. متقی کوئی عجیب و غریب اور کوئی عجوبہ چیز نہیں ہے. ارے صاحب ہم کہاں متقی. اسی وقت طے کرو کہ میں جھوٹ بولنا آج سے چھوڑ رہا ہوں. کم سے کم جھوٹ کے تو متقی ہو گئے نا، پرہیزگار ہو گئے. نہیں، جھوٹ سے پرہیز کر لیا، نہیں متقی ہو گئے. کوئی انوکھی بات تھوڑی نہ ہوئی. طے کر لیا گالی نہیں بکنی ہے، ہو گئے پرہیزگار. مکمل کی تو بات ہی نہیں کر رہا. مکمل تو آپ دنیا کے ولی کو بھی لے لو تو مکمل صرف ایک ذات، رسول کی، نبی کی، وہ ذات مکمل متقی. باقی میں کچھ نہ کچھ کمی، کیونکہ اگر ہم کمی کو ذہن میں رکھیں گے ہی نہیں تو ہم نے تو نبی سے ملا دیا. معصوم عن الخطا کون ہے؟ نبی. خطاؤں سے پاک کون سی ذات ہے؟ نبی کی. اس کا مطلب جو غیر نبی ہے اس میں کیا چانسز ہے؟ خطاؤں کے چانسز ہے. اگر یہ تصور ہی نہیں کرو گے کہ ان میں خطاؤں کے چانسز ہے تو آپ نے نبی کا مقام کسی اور کو دیا. یہ غلط ہوا، یہ ظلم ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو مکمل نہیں، شروعات کریں گے متقی ہونے کی، ہو جائیں گے. تو اس کے لیے عبادت لازم ہے. عبادت مطلب سر جھکا لینا، جیسا کہا ویسا مانا. ٹھیک ہے. یہ آیت ہو گئی. آیت نمبر ہماری آج ایک ہی آیت ہوئی ہے میرے خیال سے. ابھی بھی تو 20 منٹ آج لکھو. آیت نمبر 21. اے تمام انسانوں، عبادت کرو اپنے رب کی، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. آیت نمبر 22. وہی جس کی عبادت کرنے کی بات کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کرو اپنے رب کی، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے کو، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. وہ وہی تو ہے وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور نازل کیا آسمان سے پانی. اللہ نے آسمان سے پانی، لفظ یہاں پر انزل من السماء ماء، جہاں پر بھی پانی کے لیے لفظ استعمال کیا اللہ نے، وہ لفظ استعمال کیا نزلہ، نزول. جیسے کہ قرآن نازل ہوا نا، پانی نازل ہوا. اس سے ہمیں یہ کیا بات پتہ چلی کہ قرآن میں جو اشارتاً بات بتائی کہ پانی جو ہے وہ ہمارے لیے، جو یہ پینے کا پانی جو ہے، یہ اللہ نے اس زمین پر انسان کی پیدائش سے پہلے، جب یہ آگ کا گولا جیسی تھی نا، تو باہر سے پانی کا نزول کیا، اور اس کے بعد یہ جو اوزون پرت ہے نا، اوزون پرت نے اس کو گھیر لیا، جس کی وجہ سے اب کوئی پانی، ایک قطرہ پانی باہر نہیں جا سکتا اس سسٹم کے، زمین کے. ایک قطرہ پانی جو آج سے 6-7 ارب سال پہلے جتنا پانی تھا آج بھی اتنا ہی پانی ہے. ایک قطرہ کم نہیں ہوا آج تک. جو آپ نے پی لیا وہ بھی موجود ہے، کہیں ختم نہیں ہوا. بھاپ بنا، بھاپ بن کے اڑا، پھر وہی واپس آ گیا، زمین میں گیا، زمین میں اسٹور ہو گیا. ایک قطرہ کم نہیں ہوا. نازل کیا ہے اللہ نے، یہ یہاں پر اشارتاً بتایا فی الحال. اور نازل کیا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات، آسمان سے پانی نازل کیا اور اس سے تو اس کے ذریعے کس کو نکالا؟ ثمرات، پھل. رزق لکم، تمہارے لیے رزق کے لیے، رزق کے طور پر. زمین سے کیا نکلے؟ پھل. پانی نازل کیا اور زمین سے پھل نکالے اس نے تمہارے لیے. ثمرات رزق لکم، تمہارے لیے رزق. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا. فلا تجعلوا للہ اندادا، تو نہ بنانا تم اللہ کے لیے کوئی پکارنے والا جس کو تم پکارو. وانتم تعلمون، اور یہ بات تم جانتے ہو. خطاب یا ایھا الناس سے، صرف مسلمانوں سے نہیں ہے. اور چیلنج اللہ کا وانتم تعلمون، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل واضح دلیل، واضح کہہ رہا ہے کہ دنیا میں اگر 8.5 ارب سے زیادہ لوگ ہیں تو سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کا بنانے والا کوئی ہے. یہ چیلنج کا انداز ہے، وانتم تعلمون، تم تو جانتے ہو یہ بات. آپ دنیا میں کسی سے بھی پوچھ لو،
چاہے وہ غیر مسلم، وہ ہندو رکشہ بھی چلا رہا ہے، اس سے پوچھ لو مالک کتنے ہیں، صرف زبان سے ہی نہیں کہے گا، فوراً ہی اوپر ہاتھ بھی کرے گا اور ایک انگلی دکھائے گا، وہ تو ایک ہی سب کا مالک ہے نا. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو نہ تم بناؤ اللہ کے لیے پکارنے والا اور تم جانتے ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، تو لے کر آؤ کوئی صورت اس جیسی کوئی صورت لے کر آؤ اس کے مثل، اور بلا لو اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو. کھلا چیلنج. فی الحال یہ آیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے وہاں نازل ہوئی، لیکن اس سے پہلے 4 بار اور یہ چیلنج نازل کیا گیا مکے میں، لے کر آؤ اس جیسی کوئی 10 آیتیں لے آؤ، اس جیسی کوئی آیت لے آؤ، اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، چند آیات لے آؤ اس جیسی. چیلنج یہاں پر بھی چیلنج ہے، لیکن اس چیلنج سے پہلے ایک چیز ہے جو آپ کو غور کرنے کی بات ہے. وہ کیا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہیں شک ہو. خطابی کلام ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے اور اگر تمہیں شک ہو، آپ سے کہہ رہا ہے نا. سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کرو، شک تو نہیں ہے اس میں؟ اپنے آپ سے سوال ہو، شک تو نہیں ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، مطلب قرآن پر، قرآن کی کسی آیت پہ شک تو نہیں ہے؟ اپنے آپ سے سوال کیجیے گا. دین کے کسی مسئلے پہ شک تو نہیں ہے؟ اگر شک نہیں ہے تو اس جیسے ہی چل رہے ہوگے، اس کے خلاف تو نہیں چل رہا ہے. اگر خلاف چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ممکن ہے کہ شک ہے. بھائی میں اگر یہ کہوں کہ نماز جو ہے وہ کامیابی ہے، اور کامیابی کے لیے میں اور تو تمام جو ہے وہ طریقے اختیار کر لوں، نماز نہ پڑھوں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں یہ تو کہوں کہ قرآن کے اندر تمام مرض کی شفا ہے، قرآن نے بتایا نا، اس میں ٹوٹل شفا ہے، تمام کی تمام شفا ہے اس کے اندر، لیکن میرا اس پر اس انداز کا ایمان ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہیں نہ کہیں تو کوئی شک ہے. اس چیز میں شک نہیں، اور بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں دینی معاملات کے اندر. اب تو شک کی بھی یعنی کیا ہو رہا ہے کہ انتہا ہو رہی ہے، کہ اب تو بہت عام سا سننے میں مل رہا ہے کہ بھائی بہت عام سا، کیونکہ اب یہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے نا. اب پوری دنیا ایک آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے انگوٹھے پر ہے. پہلے کبھی ایک مسئلہ یہ تھا کہ ایک بستی میں اگر کچھ ہوا ہے تو دوسری بستی تک پہنچنے میں کئی مہینے لگ جاتے تھے اس خبر کو پہنچنے میں. اب 1 سیکنڈ میں چاہے غلط افواہ ہو 4000 کلومیٹر دور پہنچ جاتی ہے سیکنڈ بھر کے اندر، کوئی مسئلہ ہی نہیں بچا. اب تو میں پتہ نہیں کیا بتا رہا تھا اس بات کے اندر. باہر شک کے متعلق باتیں کر رہا تھا میں آپ سے کہ آپ کو شک ہے کہ نہیں ہے. یہ تو اپنے آپ سے سوال کریں گے اب آپ کہ ہاں مجھے شک ہے یا نہیں. ہاں جو اس کے اندر سوشل میڈیا پر چلیں، آپ فیس بک پر چلیں، چھوٹی چھوٹی کلپس چل رہی ہیں، اب بہت ہو رہا ہے. میں کسی کا نام لے کر نہیں بولتا، لیکن آپ لوگ بھی سنتے ہی ہوں گے کہ اس طریقے کے بھی لوگ موجود ہیں جو کہ اب انکار کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اس طریقے کی باتیں چل رہی ہیں. اہل قرآن بہت سے کہہ رہے ہیں نہیں 5 وقت کی نماز ہی نہیں ہے. ایک وہ ہیں کیا نام ان کا، محمد شیخ، وہ بھی کافی سوشل میڈیا پر چلے. وہ تو بالکل ہی مختلف عقیدہ ہے ان کا عقیدہ اس حد تک ہے کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. محمد رسول اللہ بولتا ہے وہ آدمی. محمد انسانی شکل میں نہیں آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس مبعوث ہوتا ہے، کچھ ہے وہ ہے محمد. اسی لیے وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا منکر ہے، تو وہ ہے ہی نہیں وہاں پر. بہرحال تو یہ کس بنیاد پر آتا ہے؟ اور لوگ یقین کرتے ہیں ان باتوں کو، مانتے ہیں ان باتوں کو. کیوں؟ کیونکہ شک خود نہیں ہوئے تو کسی نے ڈال دیے شک.
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر تو کوئی ایک صورت لے کر آتا ہو اس جیسی. بہت سے لوگوں نے کوشش کری، لا نہیں پائے. چیلنج ہے یہ، آج تک چیلنج ہے، 1400 سال سے 1450 سال سے چیلنج ہے، اور یہ قیامت تک چیلنج باقی ہے. اس جیسی کوئی ایک صورت لے کر آؤ. اور اس کے بعد لفظ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور پکارو اپنے گواہوں کو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو یہاں پر اگر میں ان دو لفظ کا ترجمہ نہ کروں، ودعو اور شہداء، وہی رکھ دوں جو ہے. ودعو پکارو، پکارنا کس چیز کا کرا میں نے ترجمہ؟ وا اور ادعو، دال عین، اسی سے بنا ہے دعا. دعا کہتے ہیں نا، دعا کا مطلب کیا ہے؟ پکارنا. دعا مطلب پکار، ٹھیک ہے نا. ودعو اور دعا کرو. شہداء، اچھا شہداء کسے کہتے ہیں؟ شہید کسے کہتے ہیں زیادہ تر؟ اگر میں لفظی ترجمہ نہ کروں تو اب یہاں پر سیدھا سیدھا کر رکھوں تو یہ کہہ رہا ہے اللہ، اور دعا کرو ان کو جن کو تم شہید کہتے ہو ان سے، اللہ کے علاوہ، اگر تم سچے ہو تو کر لو. اللہ کے علاوہ دعا کرو ان سے، لے کر آؤ ایک صورت، لے کر آؤ اس جیسی، چند آیات لے آؤ اس جیسے. یہ کھلا چیلنج ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. آیت نمبر 24. تو اگر تم نہ کر سکو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تو اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے. اس سے زیادہ واضح چیلنج کیا ہوگا؟ فَإِن لَّم تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. یہاں پر ایک دو باتیں آئیں گی بس خالی اس کے اندر. یہ اس کی بات چل رہی ہے چیلنج کی. چیلنج اس حد تک پہنچا کہ یہ کہہ دیا گیا اور اگر تم نہ کر سکو، مطلب پہلے سے پتہ ہے نہ کر سکو، اور ہرگز نہ کر سکو گے. ایک تو یہ کہ جاؤ تمہیں چیلنج دیا کرو، اس کے چیلنج کے بعد یہ نہ کر سکو، ہرگز نہیں کر سکو گے. فاتقوا النار، متقی لفظ ہے نا، وہی آ گیا فتقو. تو تقوی اختیار کرو. اگر میں لفظ رکھوں متقی ہو جاؤ کس کے؟ النار، جہنم، آگ. فتقوا النار، تو بچو آگ سے. کون سی آگ؟ وہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. جہنم کا ایندھن کون ہے؟ انسان اور پتھر. قرآن کے اندر جہاں جہاں پر بھی جنت کا ذکر آیا ہے وہ جمع کا صیغہ آیا ہے زیادہ. جنتیں، بہت سی جنتیں ہیں. جہنم کا جب بھی ذکر آیا ہے سنگولر ہے، واحد، ایک وچن. مطلب کیا ہوا؟ جہنم ایک ہے، جنتیں بہت ہیں. ایک ایک آدمی کو ایک ایک پلانٹ، ایک ایک جنت دی جائے گی، لیکن جہنمی ایک میں ہی ٹھوسے جائیں گے. ایک میں ہی ٹھوس دیا جائے گا جہنمیوں کو، ہے نا. اور کیا استعمال ہوا قرآن میں جہنم کے لیے؟ پستیاں، نیچے گہرائی میں. اور جنت کے لیے کیا ہے استعمال ہوا؟ عروج ہے، عروج. اچھا اب پہلے کبھی نہیں معلوم تھا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دنیا گول ہے نا، اور ہم دنیا کی سطح پر ہیں. کلیئر ہے نا یہ بات؟ دنیا کی سطح پر ہے. اچھا میں اس گول انڈے کے اس جانب ہیں ہم لوگ. ہماری جنت کہاں ہے؟ آسمانوں کی طرف، بلندی پر. قرآن بتا رہا ہے نا. جہنم کہاں ہے؟ پیروں کے نیچے نا. اچھا ہمارے جسٹ اپوزٹ امریکہ آ گیا، ان کی جنت کہاں ہے؟ ان کے سروں کے اوپر نا، آسمانوں کی طرف. ان کی جہنم کہاں ہے؟ پیروں کے نیچے. تو ہمیں کیا پتہ چلا جہنم کہاں ہے؟ زمین کے اندر، جس کو یہاں ہندوستان میں، ہندوستانی سبھیتا میں کہا جاتا ہے پتال لوک، ہے نا. کہا جاتا ہے نا 3 لوگ ہیں، سورگ لوک اور دھرتی لوک اور پتال لوک. تو ہمیں کیا پتہ چلا جہنم کہاں ہے؟ اشارتاً ہمیں یہ بات پتہ چل رہی جہنم کہاں پر ہے؟ زمین کی گہرائیوں میں. اور ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ زمین کے اندر آگ ہے، لاوا ہے نا. کتنا ہے؟ اتنا ہے کہ 1980 میں رشیا نے زمین کے اندر ڈرلنگ شروع کری. 1 کلومیٹر یا 1200 میٹر ڈرلنگ کر پائے.
اس کے بعد سے لے کے اب تک وہ ڈرلنگ کا کام روک دیا ہے کہ زمین میں اس سے نیچے جانے کے لیے ان کے پاس گیجٹس نہیں ہیں. جتنا بھی موٹا کچھ بھی بنا لیں وہ پگھل جاتا ہے. اتنے پر ہی زمین کی گہرائیوں کے اندر تو 1,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ٹیمپریچر ہے. 1,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ. یہاں پر کتنا 50 ڈگری پر معاملہ. 50 ڈگری ہوتا ہے تو پھر پانی ابلنے لگتا ہے. 50 ڈگری سینٹی گریڈ پانی ابل جاتا ہے. 50 55 اور اس کے اوپر جاتا ہے تو پھر 60 کے اوپر تو پھر زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی جی نا. میں 1,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ کی بات کر رہا ہوں تو زمین کے اندر. اچھا اشارہ اس آیت سے کیا مل رہا ہے ہمیں کہ بچو اس آگ سے. بچو کا مطلب کیا ہے؟ وہ آگ آ گئی اس سے بچ کے تھوڑی نکلنا ہے. جو ایک جگہ آگ جل رہی ہے لوگوں نے نہیں اکٹھا کر کے کہیں چوراہے پہ آگ جلا دی ہے. بچو اس آگ سے تو بچ کے نکل گئے. بچو اس آگ سے کا مطلب ہے اپنے نامہ اعمال کے اندر وہ چیزیں درج نہ کرو جو تمہیں آگ میں ڈال دیں. واتقوا النار کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیک کرو اپنے کرم، اپنے کام کو چیک کرو کہ میرے کام کون سے والے، آگ والے تو نہیں ہیں. اگر آگ والے ہیں تو وہ کام فوراً چھوڑو. واتقوا النار ہو گیا، یہ تو ہو گیا. فاتقوا النار تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن کون ہے؟ پتھر اور انسان. تو ہمیں یہ دوسرا مل گیا ہے کہ زمین کے اندر جہنم ہے، اس کا ایندھن کیا ہے آج؟ پتھر ہی تو ہے جو جل رہا ہے اس وقت. حشر کے میدان میں جنت و جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. اس کے بعد پتھر اور کیا ہوگا؟ ایندھن انسان کو ڈال دیا جائے گا. پتھر اور انسان. اعدت للکافرین. اور یہ بات بھی مل رہی ہمیں جو پتہ چلتی ہے کہ زمین سے، دنیا سے جس نے محبت کرا اسے دنیا میں گھسیڑ دیا جائے گا. اسی سے تو محبت تھی نا. جب اس زمین سے محبت تھی تو جاؤ اس کے اندر. اب اعدت للکافرین، تیار کس کے لیے کیا گیا ہے؟ اس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے. لگ بھگ 45 منٹ کا ہوتا ہے تو ابھی تو ہے ہمارے پاس 10 منٹ. میں یہاں پر جب جہنم کی بات آ رہی ہے تو ذرا جہنم کے متعلق میں نے ابھی پڑھا تھا کچھ دن پہلے سورہ اعراف کی چند آیات تھی، ذرا 2-4 آیات جس کے اندر جہنم کا تذکرہ تھا. وہ میں بھی بتا دیتا ہوں کدھر ہوگا، ابھی مل ہی جائے گی، یہیں کہیں ہوگا. ہاں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 48 سے میں 3-4 آیتوں کا ترجمہ کر دوں جو آپ کو سمجھ میں آئے گا. جنت و جہنم کا، اور پیچھے سے بھی جنت و جہنم کا تو چل ہی رہا ہے. اس کے اندر 2-3 رکوع پورا ہے جنت کا اور جہنم کا پورا خاکہ کھینچا گیا ہے. اس کے اندر بڑا مطلب پڑھنے کا ہے. آپ سورہ اعراف کو پڑھیں تو میں یہاں پر آیت نمبر 48 49 50 کچھ یہ ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اور پکارا اعراف والوں نے، کچھ وہ جو پہچانتے ہوں گے ان کے چہروں سے، انہوں نے کہا کہ کیا نہیں پہنچا تم کو وہ جو تمہاری جماعت تھی، اس نے تمہیں فائدہ نہیں دیا اور تم تکبر کرتے تھے. ہاں تم تو وہی لوگ ہو نا، تم قسم کھاتے تھے کہ نہیں پہنچے گی اللہ کی رحمت ان لوگوں کو، داخل ہو جاؤ جنت میں، نہ تو خوف ہوگا تمہیں نہ کوئی غمگین ہوگا. پکارا جہنم والوں نے جنت والوں کو کہ ذرا کچھ ہم تک پانی پہنچا دو، کچھ رزق دے دو ہمیں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. تو جنت والوں نے کہا کہ یہ تو حرام ہو گیا. جنت والوں نے کہا یہ اب نہیں پہنچ سکتی، یہ کافروں پر حرام ہو گیا. اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا. کھیل اور تماشا کسے کہتے ہیں؟ اب یہ خود سوچ لیجئے، دین کو کھیل اور تماشا. اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. آج ہم انہیں بھول گئے جیسے انہوں نے ہم سے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. اس کے اندر وہ والی آیتیں جو ہے وہ مجھے جن کے بارے میں کہہ رہا تھا، یہ ہے تو جہنم کی یہی بات ہے، لیکن وہ 2-3 آیتیں جو تھیں وہ اگر دکھ جائیں تو ان کا ترجمہ کر دوں گا. بس خالی وہ مجھے ابھی بھی ذہن میں آئیں، اس لیے وہ میں نے اے بنی آدم، اور وہ لوگ جو جھٹلائے ہمارے تکبر کیا ان کو یہ سباگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گڑے اللہ پر جھوٹ اور جھٹلائے ہماری آیتوں. یہ سب لوگ ہیں کہ پہنچے گا ان کو ان کا حصہ لکھا ہوا، یہاں تک کہ آ جائے ہمارے فرشتے جو موت دے دیں ان کو. فرشتے ان سے کہیں گے کہ کہاں گئے وہ جن کا تم بڑا مان رکھتے تھے کہ اللہ کے علاوہ جو تمہیں بچائیں گے؟ تو کہیں گے وہ تو سب ہم سے کھو گئے. وہ گواہی دیں گے اپنے اوپر کہ بھائی ہم خود ہی کافر تھے. تو ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ. ہاں یہ ہے وہ آیت. فرشتے کیا کہیں گے ان سے جن کو جہنم میں ڈال رہے ہوں گے؟
قالت خلو فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار. فرشتے کہیں گے ان لوگوں سے جو جہنمی ہیں، ان سے کہیں گے کہ داخل ہو، یقیناً تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں جہنم میں، تم بھی جاؤ، جو جنوں اور انسانوں میں سے ہیں جو اس میں پڑے ہوئے ہیں، جاؤ تم. کلما دخلت امۃ لعنت اختہا. جب بھی کوئی گروپ جہنم میں جائے گا، جاتے وقت وہ لعنت کر رہا ہوگا جو پہلے سے وہاں موجود ہوں گے، ان پر لعنت بھیج رہا ہوگا. جو پہلے سے ہوں گے ان پر کیا بھیج رہا ہوگا؟ لعنت. حتیٰ اذا درکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ وہ پھر اس میں شامل ہو جائیں. کچھ لوگ سپوز کرو 100 لوگ پڑے ہوئے جہنم میں، 50 ہو رہا ہے، جو وہ 50 آئے تو 100 کو گالیاں بک رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، لعنتیں بھیج رہے ہیں ان پر. اور اس کے بعد ان میں جا کر اب 150 ہو گیا، اب 50 اور آ رہے ہیں، جو 50 آ رہے ہیں وہ 150 کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کے اندر بتایا ہے. قالت اخراہم لاولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار. وہ جو 50 آئے نا، 100 کو دیکھو انہیں برا بھلا کہا اور کیا کہیں؟ اللہ انہیں دگنا عذاب دینا، انہوں نے ہمیں بھٹکایا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہم سے پچھلی جنریشن والے تھے، یہ تھے ہمارے آباء و اجداد. اگر کوئی ہمیں کچھ نیکی کی بات بھی بتاتا تو ہم کہتے تھے کیونکہ ہمارے باپ دادا کو عقل نہیں تھی کیا، ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہی چلتے تھے. تو اب دنیا میں تو یہ کہا کہ نہیں ہم ان پر چلیں گے، اور اب جیسے ہی مرے اور جہنم میں جا رہے ہیں تو ان کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے؟ ربنا ہؤلاء اضلونا، ہمارے رب یہی تو ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں بھٹکایا تھا، ہمیں گمراہ کیا تھا، انہیں دگنا عذاب دینا. قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ کہے گا سب کو دگنا ملے گا کیونکہ تم نے اپنے اگلے والوں کے لیے یہی تو کرا تھا. ابھی آ رہے ہیں، ایک اور آئے گا گروپ، وہ تم پر لعنتیں بھیجے گا، کہے گا کہ انہوں نے بھٹکایا. اس چیز سے آپ نے کیا نصیحت کی؟ آپ کو ایسا نہیں بننا ہے کہ آپ کی نسل آنے والی اولاد آپ کے لیے کہے کہ اس نے مجھے صحیح راستہ نہیں دکھایا تھا. مطلب آپ تصور کر سکتے ہیں بیٹا باپ کے لیے کہے اللہ اسے دگنا دینا عذاب. کیوں؟ کیونکہ باپ تھا میرا، مجھے صحیح راستہ نہیں دکھایا. مجھے سیدھی یہی تو بات ہو رہی ہے یہاں پر. دگنا عذاب دینا اس کو، ضعفا من النار. کہا اللہ نے سب کے لیے دگنا ہے. وقالت اولاہم فی اخراہم فما کان لہم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون. جو پہلے والے جو 100 تھے، جو مثال کے طور پر میں نے 100 لفظ بولا ہے، اصل میں 100 تھوڑی، وہ تو جتنے بھی ہوں. پہلے والے جو تھے اب وہ جواب دے رہے ہیں. وقالت اولاہم لاخراہم، پہلے والوں نے کہا جو بعد میں آنے والے تھے ان سے، فما کان لکم علینا من فضل. کیوں؟ کیا بات؟ ایسی کیا بات ہے؟ ہمیں برا والا کہہ رہا ہو، کون سا ایسا فضیلت ہے تمہاری؟ مطلب ہم سے کوئی فضیلت ہے تم پر؟ فذوقوا العذاب، عذاب چکھو، آؤ ہمارے ساتھ. بما کنتم تکسبون، ہم نے تو ہاتھ نہیں پکڑ کے تمہیں چلایا تھا، تم نے خود یہ کمائی کری اس وجہ سے. تو یہ جہنم کا لفظ آیا تھا، تو میں نے کہا 2 آیتوں میں ذرا جہنم کے بارے میں بتا دوں کس طریقے سے، جیسے کہ دنیا میں ہم انسان لڑتا ہوتا ہے نا، ایسی جہنم میں لڑائی ہوگی. 2 آیتوں میں بتا دیا، کھول کر بتایا کس حد تک لڑائی ہوں گی. شیطان سے لڑائی ہیں. شیطان سے کو کہا جائے گا کہ یہ ہے، تو شیطان وہاں پتہ ہے کیا کہے گا؟ میں نے تم میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ کر، اے اللہ یہ اسی کے لائق ہیں، ان کو جہنم میں ڈال. میں نے ان میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ کر نہیں چلایا، یہ خود چلے تھے. اس طریقے کی پوری کنورسیشن بتائیے. جہنم کے اندر جو ہے جہنمی آپس میں کس طریقے کی باتیں کریں گے، پہچانیں گے جب ایک دوسرے کو، تو نے مجھے یہ بھٹکایا تھا. ایک دوسرے کو لعنتیں کر رہے ہوں گے، گالیاں بک رہے ہوں گے، بد کلامیاں کر رہے ہوں گے، برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، اور جو ہے وہ شیطان کو برا بھلا، شیطان انہیں برا بھلا. عجیب سا ماحول ہوگا، بالکل ایسا ماحول جیسے کہ ہمارے یہاں پر کسی جو ہے وہ بستی کے اندر 2-4 پڑوسی آپس میں لڑ جاتے ہیں تو کیسا ماحول ہوتا ہے، بالکل ویسی ماحول کھینچا ہوا ہے. مسجد، اب تو فی الحال چلو میں مثال کیا دوں، ہاں مگر پھر بھی مسجد کے اندر لڑائی نہیں ہوتی، احترام ہوتا ہے نا مسجد کا. وہی حال جیسے جنت کا ہے. وہاں پر جنت کے متعلق انہی میں 2 آیتوں کے بعد پھر ہے کہ اللہ نے جنتیوں کے لیے کیا کہا، ان کے دلوں سے جو بھی کینہ ہے سب نکال لیا، اللہ نے سب نکال لیا. یہ سورہ اعراف کا اگر خالی ترجمہ بھی 3-4 رکوعوں کا پڑھ دیا جائے تو آنکھیں کھل جائیں گی کہ جنت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اللہ اور جہنم کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. ہمارا 10-14 ہوگا لگ بھگ، جو ہے 40-42 منٹ ہو گئے. ہم نے ترجمہ جو کیا وہ کیا آیت نمبر 21, 22, 23, 24 کا بس. انشاءاللہ اگلی بار آیت نمبر 25 سے ترجمہ کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.